تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی اور برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رازق ہے۔ اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ پنکھا بند ادھر سے لے۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، شب برات کے موقع سے یا ماہ شعبان کے مہینے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور ہم اور آپ یقیناً اس سلسلے میں بڑے اچھے انداز سے واقف ہیں۔ اس لیے آج کے خطبے میں ہم نے دو موضوع متعین کیے۔ ایک یہ کہ شب برات کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں جان لیں تاکہ ہمیں ہماری یاد دہانی ہو جائے، اور دوسرا موضوع ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز کیا ہوتا ہے اور اس کے زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بہت ترقی یافتہ قوم ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جاتی ہے، کس طریقے پر وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ اس کے اسباب کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان کے تعلق سے مشہور روایت ہم نے آپ نے سنی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ کا عمل ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو رکھتے ہی جا رہے ہیں، بالتواصل کنٹینیو آپ رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ امت 15 شعبان تک جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، آسانی کے ساتھ روزہ رکھے، اور پھر 15 شعبان کے بعد آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے مختلف احادیث کی روشنی میں کہ نفلی روزے جو پیر اور جمعرات کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آدمی بعض نفلی روزے اپنے طور پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھنا چاہیے، یا خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے آدمی روزے رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 15 شعبان کے بعد بسا اوقات کبھی کبھی رکھنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی 15 شعبان چھوڑ کر کے قصداً بعد والے میں رکھتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی تخصیص کر دینا روزے رکھنے کے لیے، یہ بھی غلط ہے، تخصیص نہیں کر سکتے۔ آپ کا 13، 14، 15 ہے 3 دن کا جو ایام بیز ہے، یا شعبان کے مہینے میں آپ رکھ رہے تھے اور رکھ رہے ہیں، لیکن اسپیشل خاص طور پر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی شب رات میں بھی ہم بطور خاص یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں پر جانا، قبروں پہ چراغاں کرنا، قبروں کی جگہوں کی صفائی ستھرائی کرنا، پورے گھر صاف ستھرے کرنا، اچھے اور عمدہ قسم کے لباس پہننا، عمدہ پکوان کھانا پکانا کرنا، اور اسی طریقے سے رات بھر عبادتیں کرنا، یہ ساری چیزیں احادیث میں نہیں ہیں۔ آج تک کسی نے بھی حدیث نہیں پیش کی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، ایک مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب میں بہت سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مغفرت کا اعلان کرتا ہے، یعنی مغفرت کرتا ہے، ان کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر رات جب 2/3 حصہ گزر جائے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر، یہ سمائے دنیا جو ہمارے اوپر آسمان ہے، اس آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ وہ کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ اپنے بڑھا کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اس کو میں بخش دوں، معاف کر دوں۔ تو یہ جیسے روزانہ کی راتیں ہم میں سے جو لوگ عبادات کرتے ہیں اسی طریقے سے روزانہ وہ بھی کرتے رہیں، 15ویں شعبان کی شب میں بھی کرتے رہیں۔ کیا کوئی مخصوص عبادت قرآن سے یا حدیث سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے 15ویں شعبان کی شب میں ثابت ہے، ثبوت ہے؟ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم روزمرہ کی طرح جو عبادات کرتے ہیں کریں، اذکار کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تہجد گزاری ہے اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہمارا روزمرہ کا معمول ہے وہ ہم کریں، لیکن مخصوص طریقے پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو ضعیف روایات، بہت ساری چیزیں لوگ اپنے طور پر نقل کرتے ہیں تو وہ بقیہ روایات ضعیف ہیں۔ وہ ایک روایت کہ 15ویں شعبان کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور آپ نے احد کے شہداء کے لیے اور بھی اپنے صحابہ اکرام جو وفات پا گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، بے شک کی، لیکن کیا یہ بات طے ہے کہ 15ویں شعبان کی شب خاص تھی؟ نہیں۔ وہ روایت جس میں 15ویں شعبان کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ترین روایات میں سے ہے، اور یہ ایک روایت صحیح کہ آپ شعبان کی ایک رات گئے تھے، لیکن کون سی رات یہ معلوم نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کسی ایک رات کی تخصیص نہیں کر سکتے، کسی بھی رات جائیں، روز جانا چاہتے ہیں روز جائیں، جانا چاہیے۔ اپنے وفات شدگان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری آپ کی ذمہ داری ہیں، بعد والوں کی ذمہ داری ہیں، کرنی چاہیے، لیکن اس کی تخصیص نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو دوسرا موضوع آج کے خطبے کے لیے ہے کہ کوئی بھی قوم جو ترقی پذیر ہوتی ہے، عروج پر جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا راز ہوتے ہیں، اور وہ قوم جو ترقی پر ہوتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تنزلی اور پستی کی طرف آ جاتی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اسباب ایک ایک کر کے ہوتے ہیں۔ رات سوئے تھے، صبح اٹھے تو بڑی ترقی یافتہ قوم تھے، صبح اٹھتے ہی آپ کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے گئے، ایسی ظلم و زیادتیاں کیے گئے کہ آپ صبح اٹھے تو آپ محکوم بن گئے، غلام بن گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایک لمبا وقت لگتا ہے کسی کو ترقی کی راہ سے ہٹانے میں، اور اس کو پستی اور ذلت و رسوائی کی راہ پر لے جانے میں ایک لمبا وقت لگتا ہے۔ اس کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تاریخ کے حوالوں سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور مختلف ماہرین نے جو کچھ بھی تنزلی پستی کے لیے اسباب بتائے ہیں، ان میں سے کم از کم چند اسباب جو انتہائی ضروری ہیں جان لینا بحیثیت مسلمان، اور یوں بھی ہر ایک کو، جو قوم بھی اپنے آپ کو ترقی پر لے کر جانا چاہتی ہے تو ہر ایک کو اس چیز کے تعلق سے واقف ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ماہرین نے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ 10 اسباب وہ آپ کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مومن شخص، ایک مسلمان شخص، وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے بنیادی طور پر سیدھی راہ پر لے جانے کے لیے 2 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ ہے قرآن پاک، اللہ کا کلام، اور احادیث نبویہ۔ جب تک ان 2 چیزوں کو آدمی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہیں، تب تک اس کو کوئی بھی شخص زیر نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مشکلات آئیں گی، یہ الگ بات ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے دور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اگر آدمی مضبوطی سے تھام لے، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے تعلق سے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ بروز آخرت اللہ کے بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس بات کے لیے پیش کر رہے ہوں گے یہ بات، اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے قوموں کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے قومیں تنزلی اور پستی میں جاتی ہیں۔ کون سی قوم ترقی پاتی ہے اس کتاب سے؟ جس نے اس کا حق ادا کیا۔ اس کے حقوق ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کا حق ہے اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لینا، یہ سمجھنا کہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہماری نجات ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے ہماری ترقی ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جن لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، اور جن لوگوں نے اس کتاب عزیز کے تعلق سے جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے، تو ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے وَيَضَعُ بِهِ آخرین تنزلی اور پستی سے دوچار کر دیا۔ وہ قومیں ترقی یافتہ تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ تنزلی اور پستی کی طرف آ گئیں۔ آج امت کا حال کیا ہے اس قرآن پاک کے تعلق سے؟ یہ سوال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس قرآن پاک کو کھول کر کے چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے حفاظ ہیں جنہوں نے پارے دو پارے یا پورے قرآن پاک کو یاد کیا تو اس کو باقی رکھنے کے لیے روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اس کے ترجمے اور تشریح پر غور و فکر کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر راہ میں، اپنی زندگی کے تمام تر مسائل میں یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جس کے جوابات آپ اپنے دل سے خود پوچھئے کہ ہم لوگ کس قدر اس کی پرواہ کرتے ہیں اور کس قدر اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار کام کاج اور ہمارے گھریلو بے شمار مسائل اور الجھنیں، ساری چیزوں کے حل کے لیے ہمارے پاس وقت نکل جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی، یہ جو چند حقوق بتائے گئے، کس قدر ہمارے پاس وقت نکلتا ہے؟ یہ سوال آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس کے جواب کی ذمہ داری خود آپ کی اپنے نفس کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ طے کیجئے کہ ہم جس قوم سے ہیں تو اس قوم کے لیے ترقی کی جو راہ دی گئی ہے اس راہ پر تو ہم چلتے نہیں، پھر ترقیوں کے منازل کی طلب اور خواہش کیوں کر رکھتے ہیں؟ جو راہ ترقی کی طرف لے جاتی ہے اس راہ پر چلے بغیر ہم اس ترقی کی منزل پر جانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 2، فسق و فجور، گناہ کے کام، مختلف اعتبار سے ناجائز خواہشات کی تکمیل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کے بغیر ہماری آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان شریعت محمدیہ کے پابند ہیں، ہم بحیثیت مسلمان کتاب و سنت کے پابند ہیں، ہماری زندگی کے تمام تر حالات اور مسائل خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، ہماری اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام اچھا لگا ہم نے کر لیا، اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے بڑے عذاب کا وہ باعث اور سبب بنتا ہے، اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، فسق و فجور جن قوموں نے، جن علاقوں کے بستیوں والوں نے کیا تو پھر ان کے لیے ترقی کی راہیں رکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم نے کسی علاقے اور بستی کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے کا ارادہ کر لیا تو ہم نے اس قوم کے جو مال و متاع سے نوازے گئے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار نعمتیں اور خوشگوار زندگی عطا کی تھی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر کچھ احکامات دیے، ان کے لیے کچھ احکامات دیے، تو ان لوگوں نے ان احکامات کی تکمیل نہیں کی۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، جو احکامات جس طریقے پر بجا لانے تھے اس کو اس طریقے پر نہیں انجام دیے، اس کے برخلاف کیا، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان علاقے والوں پر میرا قول اور میرا حکم ثابت ہو گیا۔ پھر یوں ہوا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ سب کو کیوں؟
علماء اکرام نے تشریح میں لکھا ہے کسی قوم کے اندر چند لوگ پہلے برائی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس قوم کے بقیہ لوگ اول ابتدا اہل ثروت کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، اور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جو اہل ثروت ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، پہلے وہ کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے اس قوم کے لوگ جو غربا، فقراء، مساکین، جس قدر بھی جس معیار اور جس حیثیت کے لوگ ہوں، وہ لوگ ان کی اقتدا کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اتباع اور تقلید لوگوں نے مالداروں کی کر رکھی ہے۔ فلاں کے ہاں اس طریقے پر خرچ برچ کیا جاتا ہے، ہم بھی ویسا کریں گے، فلاں کے ہاں اس طریقے پر پہننا اوڑھنا ہے، ہم بھی ایسا کریں گے، فلاں ایسا کرتا ہے، ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو مال و دولت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر جو آدمی پیچھا کرتا ہے تو اس طریقے سے مال و دولت کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہم اصحاب ثروت جن کو مال سے نوازا ہے ان کو مبتلا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے پیچھے سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس علاقے کا کوئی بھی شخص نہیں بچ پاتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل۔ ہاں لوگوں سن لو کہ جس قوم کے اندر سود کھلے عام کھایا پیا جائے، سودی کاروبار برسر عام کیا جائے، سود کا لین دین عمومی طور پر کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ زنا کے راستے بھی کھل چکے ہوں، زنا بھی خوب کیا جا رہا ہو، تو ایسی قوم جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو خود بخود حلال کر رہی ہے، اپنے اوپر نازل کروا رہی ہے، وہ خود اپنے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے فسق و فجور اور گناہ کے کام کے عام ہو جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ آج ہم اور آپ اپنی امت محمدیہ کا، اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر سودی کاروبار، سود کا لین دین اور سود سے متعلق جس قدر بھی چیزیں ہیں سب کے سب اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اتنا تو ضرور ہے کہ ہم نے کچھ اپنے اکاؤنٹ میں جو بینک بیلنس کر رکھا ہے اس کا جو کچھ بھی ہمیں سود ملتا ہے، جس کو ہم نے مختلف الفاظوں کے ساتھ جانا ہے، انٹرسٹ کے نام سے جانا ہے، مفاد کے نام سے جانا ہے، یا سیونگ بیلنس کے نام سے بھی اس کو لوگ کہہ لیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اسی سود کی ایک شکل ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اگرچہ ہماری رقم جو رکھی ہوئی ہے اس رقم سے جو رقم حاصل ہو رہی ہے وہ بھی مکمل طور پر سود ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے ہو رہا ہو، یہ بڑھنا یعنی سود اور زنا یا اور مختلف برائیاں کسی بھی اعتبار سے بڑھ رہی ہوں، لیکن یہ ہماری ترقی کی رکاوٹ کے اسباب میں سے انتہائی بڑے اور عظیم ترین اسباب میں سے علماء اکرام نے بھی، اور خود کتاب و سنت کے الفاظ میں آپ نے سن لیا کہ یہ اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری ایک وجہ بتائی گئی، ظلم، جب کوئی قوم ظلم زیادتیاں کرنے لگتی ہے اس قوم کی ظلم و زیادتیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی شان و شوکت کو مٹا دیتا ہے، اس کی ترقی کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ مسدود اور منقطع ہو جاتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ہاں تیرے رب کی پکڑ ظلم کرنے والی بستیوں پر ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی امت کا، اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں، اس معاملے میں بھی ہم پیچھے نظر نہیں آتے۔ بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آقا اپنے غلام کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے یہاں کام کرنے والے ورکرز حضرات کے پیسے روک روک کر کے رکھتے ہیں۔ کتنے ہمارے پڑوس اور دوست احباب یا ہمارے رشتہ دار ہمارے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے معاشرے میں جب ایک ایک چیز پر نظر رکھیں گے، ایک ایک عمل پر نظر رکھیں گے، کہیں نہ کہیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنی فرصت نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں ایک ایک چیز کے تعلق سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ لیں، یہ کافی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کس قدر ظلم و زیادتیاں کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز
جو قوم کی ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے وہ ہے اصلاح کا کام نہ کرنا۔ جس قوم کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہوتا اس قوم کو اللہ کی طرف سے کچھ عذاب دیے جاتے ہیں، اور پھر اس عذاب کے نتیجے میں وہ قوم تنزلی اور پستی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو نہیں ہلاک کرتا مگر ہاں اس وقت جبکہ اس قوم کے لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے۔ جب اس قوم کے اندر اصلاح کا کام رک جاتا ہے، برائیوں پر نکیر نہیں کی جاتی، اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جاتا، تو پھر اس قوم کے لیے ہر طرح سے ذلت و رسوائی کا سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ہاں اس فتنے اور اس عذاب سے بھی بچتے رہو جو عذاب تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گا، خاص طور پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ تو جو ظالم ہے صرف ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ علماء کرام نے اس کی تشریح کی اور پس منظر دیکھا تو یہ بتایا کہ ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا جو لوگ ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو ان کے ظلم سے نہیں روکتے تھے۔ وہ مچھلی کا واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بنی اسرائیل یہود کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ساحل سمندر پر آباد تھے، ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں آزمایا، کہا سنیچر کے روز تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، عبادات کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرقہ وہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو روک دیا، آج سیٹرڈے ہے ہم شکار نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری جماعت وہ تھی جو سیٹرڈے کو اس میں جال لگا دیتے تھے، ساری مچھلیاں ان کے کنٹرول میں ہو جاتی تھیں، اور سیٹرڈے کو مچھلی کو پانی سے نہ نکال کے سنڈے کو نکالتے تھے یا سنیچر کے بعد نکالتے تھے۔ ایک تیسری وہ لوگ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے کہ ایسا نہ کرو۔ تو وہ لوگ جو لوگ روک رہے تھے، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچایا، اور وہ لوگ جو خود تو شکار نہیں کر رہے تھے لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو یا کنٹرول کرنے والوں کو روک بھی نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اور دردناک عذاب بھیجا۔ بندر، ان کی شکل اور ان کے جسم کو بندر بنا دیا گیا، 3 دن تک وہ اپنے گھروں میں چیختے چلاتے رہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے گھر کا کوئی فرد بندر بنا ہوا ہے، اور کسی کے گھر میں وہ لوگ جو اصلاح کا کام کر رہے تھے وہ رکے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ان مسخ کیے گئے لوگوں جو بندر تھے سب کو ایک بارگی موت دے دی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ تم بھلائیوں کا حکم دینے والے رہو، برائیوں سے روکنے والے رہو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تم دعائیں کر رہے ہوگے، ثم لتدعنہ، ضرور دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا نہیں قبول کی جائے گی۔ کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ اس لیے کہ اصل سبب تمہارے اوپر عذاب کا یہ تھا کہ تم بھلائیوں کا حکم دینے والے نہیں تھے، برائیوں سے روکنے والے نہیں تھے، اس وجہ سے عذاب ہوا ہے۔ تو اب عذاب کے دور کرنے کے لیے دعائیں کام نہیں آئیں گی، اب عذاب کو دور کرنے کے لیے وہ چیزیں جس کے ترک کرنے پر تم پر عذاب آیا ہے وہ کام جب تک نہیں کرو گے، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے نہیں جب تک، اور جب تک برائیوں سے روکنے والے نہیں رہو گے تب تک تمہارے اوپر سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ 5ویں چیز جہالت ایک ایسی خطرناک اور مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے اور ہو چکے ہیں۔ جہالت، آپ غور کیجئے، قرآن پاک سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے، جس مسئلے میں سب سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں جو مکمل طور پر لکھنے پڑھنے سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے متعلق ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ اس چیز کو، اس حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمیں سب سے پہلا جو سبق دیا گیا، 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر امت کی اصلاح میں گزری، کتاب قرآن پاک کے نزول کے ساتھ گزری ہے، اور 23 سال میں جو سب سے پہلا سبق
اور درس دیا گیا اس امت کو وہ اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن نے یوں بھی کہا کیا جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم امت محمدیہ کے لیے تنزلی اور پستی کا ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو علم کی نعمت سے اور علم کے ہتھیار سے لیس نہیں کرتے اور علم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بچے کی عمر کا اس حد تک انتظار کر رہی ہے کہ وہ کچھ کام کرنے کے لائق ہو جائے اور یوں وقت گزار رہی ہے۔ ایک بڑی جماعت یوں ہے کہ اپنے مال و اسباب کو کھانے پینے، سیر و تفریح کرنے اور ہر طرح کی فضول خرچیوں میں اپنا حصہ اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ تعلیم کے نام پر وہ اپنے آپ کو یا اپنی قوم کے معصوم بچوں کے تعلق سے کسی قسم کی فکر نہیں رکھتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بکثرت اس بات کا اہتمام کریں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی پورے طور پر اپنے گلے لگائیں۔ یہ بھول جانا چاہیے کہ صرف دنیاوی تعلیم ہی سے ہمارا کام بن جائے گا، اور یہ بات بھی بھول جانا چاہیے کہ صرف اور صرف دینی تعلیم سے آپ کا کام بن جائے گا۔ کیوں بھول جانا چاہیے؟ قرآن کے الفاظ میں آپ سنیے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس رسول کو بھی اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہر ایک کو اس کی قوم کی زبان کا مبعوث کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ دنیا کی مختلف زبانیں یا وہ زبانیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں، بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کا بطور خاص سیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ علوم و فنون جو اس دنیا میں آپ کو ترقی کی راہ پر لے کر جا سکتے ہیں اور لے کر جانے والے ہیں، ان علوم و فنون میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہمیں بھول جانا چاہیے کہ صرف دینی تعلیم کافی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے خود اس بات کے لیے حکم دیا اور اشارہ کیا کہ دنیاوی علوم و فنون کے تعلق سے بھی ہماری فکر ہونی چاہیے، اور جو لوگ محض دنیاوی علوم و فنون اور صرف عصری تعلیم پر اکتفا کرتے ہیں وہ بھی یہ بات جان لیں، دین کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہر طرح کا بے سود اور بے فائدہ ہماری کوشش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے کہ حالات کے اعتبار سے ہمیں ہمیشہ اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ حالات کا کیا تقاضا ہے، حالات آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھتے رہیے۔ ہم اور آپ حالات کا جائزہ نہیں لیتے، دنیا کس قدر ترقی کی راہوں پر جا رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ترقی کرنے والے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہوں، پھر آپ تنزلی اور پستی میں جائیں گے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے ہر طرح سے ہمیشہ ایام بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، اور جس قدر قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا جدید ٹیکنالوجی آتی رہیں گی۔ ہمیں اور آپ کو جو سائنسی علوم اور جدید آلات آتے ہیں یا جس قدر بھی حالات کے اعتبار سے مطالبہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں سوچتی ہے۔ تو آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم و فنون اور دنیا کی ترقی کے جو راز ہیں، جس حد تک اسلام اجازت دے رہا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ لے کر کے چلیے۔ یہ آپ کے لیے ہر طرح سے کتاب و سنت کی روشنی میں اجازت مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم کسی بھی قسم کی طاقت اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر کے رکھو، یعنی وہ قوم جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونی ہے، وہ قوم جو تمہارے لیے تنزلی اور پستی کے لیے سوچتی ہے، اور جو تمہارے اوپر مظالم ڈھانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تم بھی تیار رہو، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تم بھی تیار رہو۔ طاقت و قوت کا نام صرف ہتھیار نہیں ہے، ایک عام لفظ استعمال کیا گیا نکرہ، قوہ میں تمام تر وقت کی جو طاقتیں ہیں، اس دور کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ لیجئے کہاں تک موجود ہیں، کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس دور کی سب سے بڑی طاقت کہ ہم بڑے بڑے عہدوں و مناصب پر جائیں، اپنی تعلیم میں محنت کریں، علم میں اعلیٰ مقام حاصل کریں، اور اس کے بعد جہاں پہ قلم کاغذ ہوتا ہے، جہاں پہ ظلم و زیادتیوں کے پروانے لکھے جاتے ہیں، جہاں پر عدل و انصاف کے لیے آپ کو قلم چلانے کا موقع دیا جاتا ہے، اس جگہ پر پہنچ کر کے ظلم و زیادتیوں پر قلم چلانے کے
بجائے عدل و انصاف اور قوم کی، ملک کی، ملت کی ترقی کے لیے ہر طرح کی تفریق، مذہب کی، ملت کی اور مسلک کی، منہج کی اور ذات اور برادری کی تمام تر تفریقات کو نظر انداز کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچئے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے سوچئے، ان عہدوں و مناصب پر پہنچئے۔ یہ چیزیں حالات حاضرہ سے جڑ کر کے ہوں گی، یہ چیزیں تعلیم میں آگے بڑھ کر کے ہوں گی، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو جدید بڑے پیمانے پہ بکثرت جفاکش اور محنت کرنے والا بن کر کے ہوگا۔ ہم چاہیں کہ آرام اور سکون کی نیند لیتے رہیں، ہم چاہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر رات تک ٹہلتے گھومتے رہیں، ہم چاہیں کہ 11-12 بجے سو کر کے اٹھیں، اور ہم چاہیں کہ جمعہ کی اذان ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جب آئے تو صرف اور صرف 2 سے 3 صف پہنچ جائیں کافی ہو جائے، بقیہ سارے لوگ نماز سے پہلے پہنچیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے، یہ ہماری چاہتیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے ترقی کی راہیں ہمیں نہیں مل سکتی ہیں، اور آپ کو تنزلی اور پستی سے روکنے کے لیے، آپ کو تنزلی اور پستی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر ہم اور آپ اس طریقے سے رہے جیسا کہ ہماری روش ہے اور جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ یاد رکھیے وہ قومیں جو ترقی پر جانا چاہتی ہیں تو وہ ترقی یافتہ قوموں کو پہلے تنزلی میں لے کر جاتی ہیں، ان کے لیے پہلے جو ہے ذلت و رسوائی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، اور وہ راہیں اختیار کرتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ترقی یافتہ قوم ذلت و رسوائی میں چلی جائے۔ تعلیم سے دور رکھنے کے لیے یاد رکھیے، سن لیجئے، تعلیم سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، ایسے ایسے اصول اور قوانین پیش کیے جائیں گے کہ وہ قوم جس کو زیر کرنا ہے، جس کو ہر طرح سے تنزلی میں لے کر جانا ہے، اس کو تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ قوم ہر طرح سے پستی کی طرف چلی جائے۔ تعلیم سے دور کرنے کے لیے ابتدا میں ماحول پیدا ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بات یاد رکھتے جائیے کہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈائریکٹ داخلہ لینے سے، کسی اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے بڑے ادارے سے یا کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے سے بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ ماحول اور وہ حالات آ چکے ہوں کہ پہلے اصول پاس کیے جائیں، ان اصولوں پر آپ کھڑے نہیں اتریں گے، کچھ پرسنٹیج یوں دور ہو گئے، پھر اس کے بعد طاقتیں اس حد تک بڑھ جائیں گی ظالم قوموں کی کہ پھر اس کے بعد وہ آپ کو ڈائریکٹ تعلیم سے روک دیں گے۔ اس طریقے کے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلانے اور آپ کے تعلق سے ہر قسم کی برائیاں اور شر و فساد کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھائی جائیں گی تاکہ آپ کے لیے کوئی خیر خواہ نہ رہے، آپ کی جھوٹی تاریخ بھی بنائی جائے گی، جھوٹی تاریخ بھی دکھائی جائے گی، تاکہ آپ کے تعلق سے جو لوگوں کے دلوں میں خیر خواہیاں ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو انسانیت ایک سب سے بڑا دھرم بعض اس دنیا کے طلبگاروں نے کہا ہے، تو وہ انسانیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ تقاضے بھی لوگوں کے دلوں سے ختم کیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس قوم کے لیے جس قوم کے لیے ذلت و رسوائی کی کوشش کی جاتی ہے، جس قوم کو ترقی سے اتار کر کے ذلت و رسوائی کی طرف لے جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کم ہے، آگے میں چلتا ہوں۔ ایک ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محض دنیاوی اعتبار سے اور اپنی منمانی خواہشات کے مطابق اپنے تمام تر کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدم لڑکھڑا نہیں سکتے۔ چھوٹی موٹی چیزیں اور جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی، تم ہمت ہار کر کے پیچھے نہیں جاؤ گے، ان پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرتے ہوئے اور صبر و استقامت کی راہ اختیار کرتے ہوئے تم اپنے راستے پر چل رہے ہوگے۔ ہزاروں کانٹے آئیں گے، ہزاروں رکاوٹیں آئیں گی، ہزاروں مشکلات آئیں گی، ہزاروں تکلیفیں آئیں گی، ہزاروں اڑچنیں آئیں گی، ہزاروں مکاریاں اور چال بازیاں تمہاری راہوں میں آئیں گی، لیکن اگر تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے، اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے، وہ ساری ہزاروں مشکلات تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں گی اور تم اس کے آگے سے گزرتے ہوئے ترقی کے منازل پر اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کی مدد ہے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنا۔ ہم کسی کام میں مصروف ہوں، ہم شادی میں ہوں، بیاہ میں ہوں، ہم کسی مصروفیت میں ہوں، بزنس ہو، تجارت ہو، ہم کسی جگہ پر
بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود ایک بار جو صدا بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری آپ کی ضروریات سب اللہ کی بڑائی کے سامنے ہیچ ہو گئیں، کمزور ہو گئیں۔ بہت بڑا بزنس ہے، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آئی اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بزنس چھوٹا ہو جائے۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی، بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کو ہم موڑ لیں گے تو وضو بنانے کے لیے ہم موڑیں گے، لباس کی خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بڑی میٹنگیں اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بڑائی کا جب اعلان کیا جائے تو ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ عقیدہ اور یہ فکر اور یہ سوچ جب عملی جامہ پہن لے، جب عمل میں آ جائے، تب یہ مانیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا ہے۔ اور جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور دنیا بھر کی خواہشات آپ پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوں، یاد رکھیے آپ نے اللہ کی بڑائی کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے اپنے عمل سے کر کے نہیں دکھایا کہ اللہ اکبر کی جو صدا بلند ہوئی ہے، اللہ کی بڑائی کی، بزرگی کی، برتری کی، وہ آپ نے اقرار نہیں کیا اپنے عمل سے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جم جائیں گے۔ مدارس کے تحفظ کا ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر، مدارس کے تحفظ کا، اس کی بقا کا، اس کی تعلیم کو بہتر بنانے کا، اس کو چلانے کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک قوم سے ایک بڑے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مدارس کے تحفظ کی اور اس کی بقا کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو آباد نہ کرنا، یہ مسجدوں پہ تالے لگوانا ہے۔ ہم مسجدوں کو کس قدر آباد کر رہے ہیں۔ غربا، فقراء، مساکین، ہماری قوم کے پریشان حال لوگ، ہم ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کو آپ کی مدد کی یوں ضرورت نہیں کہ نعوذ باللہ آپ اس کے سامنے کھانا پیش کریں، اس کے سامنے کچھ مال پیش کریں۔ جو اللہ کے تقاضے ہیں آپ اسے پورا کیجئے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز ہے، جس قوم کے اندر، جس قوم کو ترقی سے نیچے لانا ہوتا ہے، اسے تنزلی اور پستی کی طرف لے جانا مقصود ہوتا ہے۔ دیکھیے آج چھٹی ہے، اس لیے میں بھی ذرا سا 2-4 منٹ اگر لے لیتا ہوں تو کوئی مذائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، جس قوم کو اوپر سے نیچے لے آنا ہوتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرنا ہوتا ہے، اس قوم کے درمیان اختلاف کیا جاتا ہے، اس قوم کے اتحاد کو پارا پارا کیا جاتا ہے، اس قوم کے باہمی ربط ضبط کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال کھڑا ہے کہ قدم قدم پر اختلاف کے اسباب موجود ہیں، ہم کس قدر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کس قدر باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر، جڑ کر، مل جل کر کے ہم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، شان و شوکت ختم ہو جائے گی، دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا رعب بیٹھا ہوا ہے وہ رعب ختم ہو جائے گا اور وہ یوں تمہیں چٹکیوں میں ادھر سے ادھر کرتا رہے گا، دیکھتے ہی رہو گے۔ وَاصْبِرُوا، اپنے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے صبر کیا کرو۔ کچھ اختلاف ہو گیا ہے، صبر سے کام چلا لو۔ کسی سے ناچاتی ہے، چھوڑ دو، بھول جاؤ، اللہ کے لیے صبر کر لو، اللہ کے لیے عفو درگزر سے کام لے لو، اللہ کے لیے اس سے تعلق کو باقی رکھو۔ اپنی انرجی، اپنی محنت، اپنی تعلیم، اپنی طاقت و قوت اور اپنا مال اس سے جس سے تمہارے کچھ اختلاف ہوا ہے اس کو زیر کرنے میں نہ گواؤ، اس کو ضائع کرنے میں نہ گواؤ، بلکہ یہ ہے کہ اس سے اپنے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کو بہتر بناؤ اور اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھو۔ ایک تعلق خراب ہونے کی بنیاد پر آدمی کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ہم اور آپ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ آدمی کورٹ کچہری تک پہنچ کر کے کس قدر غلط چیزیں کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 9، نسلوں کی فکر نہ کرنا۔ جو قوم اپنی نسل کی، اپنے بعد والوں کی فکر نہیں رکھتی تو پھر اس کی نسل کو زیر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے۔ کیوں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طریقے پر ہم اور آپ دین کے تعلق سے فکر مند ہوں کہ آخرت میں میں جیسے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، میرے بچے اور میرے اہل و عیال بھی بچ جائیں، تو پھر اسی طریقے سے دنیا کے تعلق سے بھی فکر رکھنی ہوگی۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی تربیت کے سامنے ہر طرح سے اس قدر بڑا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے
اپنے ماں باپ کی تربیت کو نکار دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے علماء اور اپنے فضلاء اور اپنے رہبران قوم جو انہیں اچھی اور بھلی باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی فکر نہیں رکھتا اور اپنی منمانی جیسا چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنی منمانی زندگی گزارنا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور اپنے مال کو صرف سیر و تفریح اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھا پی کر کے خرچ کر دینے کے بجائے اگر اچھی چیزوں میں کرو گے تو پھر آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی اور ہر طرح سے خیر کا آپ کے سامنے ماحول ہوگا۔ ہمارا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو کسی بھی قسم کی سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اپنا وقت نہیں دیتا، اور جب تک آپ وقت نہیں دیں گے، جب تک صحیح اور غلط کے درمیان آپ تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے اسے نہ دیکھو، جو نظر نہیں آ رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرو، بصارت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بصیرت پیدا کرو، صاحب نظر بنو، صاحب بصیرت بنو کہ کیا چیزیں کل کے روز ہونے والی ہیں، کیا کیا امکانات ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ حالت اگلی والی حالت کے بارے میں کیا بتا رہی ہے۔ ان حالات، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرو، اپنی منمانی زندگی گزارنے میں نہ رہو، اپنی فضول کی خرچیوں میں رات بھر یا دیر رات تک دوست احباب کا ایک بڑا طبقہ بیٹھ کر کے گروپ کے ساتھ اپنی کمپنی بنا کر کے جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کر کے، وہ سب بھول جاؤ۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، اب یہ وقت ہے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پر لے جائیں، سوچیں کہ کیا چیز ہماری کامیابی کی جو ہے راز ہے، سوچیں کہ کس چیز میں ہمارے لیے ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے مکمل کریں گے، ہم اور آپ دعا کے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے، یہ زندگی کی سب سے بڑی بھول اور چوک ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جس نے اللہ سے سوال نہ کیا، جس نے اللہ سے مانگا نہیں ہے تو اللہ کا غیظ و غضب اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اللہ سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بھلائی کے لیے بھی کچھ مانگنے سے کیوں کوتاہی کرتے جا رہے ہیں؟ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جس قوم کے درمیان آپ ہوں گے، جس علاقے میں آپ ہوں گے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے گا، اور اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جس قوم کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کثرت سے سید الاستغفار یا استغفار کے اور بھی الفاظ ہیں، ان کا ورد ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بس اتنی سی گزارش کے ساتھ بات مکمل کریں گے۔ ہم اور آپ جس قدر بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع پائیں، جس عمر میں بھی ہوں، ہماری عمر کے لحاظ سے جس قدر بھی ہماری قوم کے رہبران ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع دیں، وہ چوکنا نہیں چاہیے۔ ہم اگر چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، الحمدللہ مساجد میں جو مکاتب چل رہے ہیں، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے جتنا ہمیں وقت مل رہا ہے، ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ لیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا صحیح انداز جو کچھ ہے وہ ہم جائیں سیکھ لیں، پڑھ لیں۔ ہماری عمر کچھ بڑھ گئی ہے، ہم لمبا وقت نہیں دے پاتے، کہیں ویکلی کلاسز ہوتے ہیں، منتھلی کلاسز ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، صبح شام کے درس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا یہ خطبہ جمعہ بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا، اپنے علم میں اضافہ کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ 3 صف کے علاوہ جتنے بھی لوگ پیچھے رہ گئے، اتنا بڑا اب ایک بڑی چیز یعنی 10 باتیں پیش کی گئیں قوم کی ترقی کے لیے، 10 راز جو ماہرین نے پیش کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ پیش کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے 3 سے 4 چیزیں وہ ایسے ہی رہ گئیں، بعد والوں نے کچھ بھی نہیں جانا اور کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہفتے میں ایک روز 40 منٹ، 45 منٹ، کسی مسجد میں 20 منٹ، 30 منٹ، کیوں ہم کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں ہر چیز اس سے بڑھ کر کے نظر آ رہی ہے؟ کیوں ہمیں ہر چیز اس سے زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے؟ یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے کہ
کی اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، ہفتے میں صرف ایک دن آدھا پونا گھنٹہ، وہ ہمیں اس تعلیم کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، ہمارے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول اور چوک، اور ہمارے لیے کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہماری عقل ابھی کام نہیں کر رہی ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے لیے کس قدر یہ چیز خیر کا باعث۔ دوسری چیز، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہر طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بزنس اور تجارت کر رہے ہیں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے جو وعدہ ہو اس وعدے کے مطابق کھڑے اترتے ہوئے اپنے بزنس اور تجارت کو بڑھائیے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ آپ کی ایمانداری، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی وعدہ، آپ کا ایفاء عہد اور آپ کا وعدہ پورا کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو، اگر آپ دین میں مکمل ہیں تو یہ دنیاوی جو اصول ہیں ان چیزوں کے پیش نظر لوگ آپ سے جڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جانے میں انجانے میں جو ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اے اللہ بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ آج پوری امت، پوری قوم عزت اور عزت سے دور ہو چکی ہے، اے اللہ ترقی کی راہوں پر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں ترقی کی راہیں دکھا دے، تنزلی اور پستی سے بچا لے، اے اللہ دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو ہر طرح سے کامیاب اور کامران کر دے، اے اللہ ہمارا مستقبل روشن کر دے، اے اللہ ہمارا کیریئر بہتر کر دے، اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اے اللہ ہمیں ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے دعائیں کی ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و زبان سے جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔